محترم ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی شخص نے 7 مرتبہ قربانی کر دی، یعنی 7 سال اس نے قربانی کر دی، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ قربانی واجب ہونے کا معیار صاحب نصاب ہونا ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو وسعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث پاک میں جو وسعت کا لفظ آیا ہے، اس کے متعلق فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کو ملا کر کے یا ان کے ساتھ کسی سامان کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا ضرورت سے زائد سامان جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، قربانی کے دنوں میں مسلمان عاقل مقیم شخص کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو آج کے حساب سے تقریباً 1,80,000 کے قریب بنتا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس بھی اتنی رقم ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے اس سے پہلے وہ 20 مرتبہ قربانی کر چکا ہو، 15 مرتبہ قربانی کر چکا ہو، کیونکہ شریعت نے قربانی واجب ہونے کا معیار وہ رکھا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اگرچہ اس گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہوں۔ اس کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ بھی گھر کے اندر صاحب نصاب ہیں ان سب کے اوپر اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، واجب چھوڑنے کی وجہ سے ان سے باز پرس اللہ کے یہاں ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا، تو اس حدیث پاک کی علماء کرام نے متعدد توجیہات بیان کی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ منسوخ ہے اور بعض علماء نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، لہذا گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اور صاحب نصاب ہیں اور دیگر شرائط ان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی الگ سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔